اب یہاں اس آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس 1.50 کروڑ کی امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند احباب کا انتخاب کیا کہ وہ امر کریں معروف کا اور روکیں ان کو منکرات سے. تو یہ ڈیوٹی آج الحمدللہ یہ اخرجت للناس کے طور پر خروج کرایا گیا ہے اس فقراء کے گروہ کو جو تمام نسل انسانیت سے نکل کر آئے ہیں، تمام امت مسلمہ سے نکل کر آئے ہیں. اس میں ہر فرقے کا فرد موجود ہے، اس میں ہر طبقے کا فرد موجود ہے، اس میں ہر مذہب کا فرد موجود ہے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد نے عیسائیوں کو بھی مسلمان کیا، دہریوں کو بھی مسلمان کیا، ہندوؤں کو بھی مسلمان کیا، اور تمام مسلم امہ کے جو فرقے ہیں ان کو گلے لگایا. کسی کو کافر 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 کا کوئی فتویٰ نہیں دیا. اب وہ جو جماعت خروج کرا لی گئی تمام نسل انسانیت سے، تو اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی کہ وہ پیغام حق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کی معراج کے لیے پہنچا ہے، اب اس انسانیت تک پہنچائے جو انسانیت آج اپنے اعمال کے نتیجے میں دوزخ کے گڑھے کو پہنچ چکا ہے، تباہی و بربادی کے کنارے کو پہنچ چکا ہے، ہر طرف سے ہلاکتوں کا ایک دروازہ کھلا ہے. اپنے اعمال کے نتیجے میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد جو انسان کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے جو طرف نظر آ رہا ہے. تو یہ آج آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس نسل انسانیت کو اس تباہی سے بچائیں، ان کو پیغام حق دیں کہ یہ نشاط ثانیہ ہے، غلبہ اسلام اس دور کا مقدر ہے. ہمیں فرقہ واریت سے اجتناب کرنا پڑے گا، ہمیں یہ سیاسی بٹیروں کی بٹیری میں نہیں آنا پڑے گا، ہمیں اپنے ذات کو اپنے خواہشات کو اس رب العالمین کے لیے، اس رب العالمین کے اس پیغام کے لیے وقف کرنا پڑے گا. تب جا کر ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر پائیں گے. تو آج جو پیغام حق ہے، معروف جو ہے آج کا، وہ معروف یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم امنا. تو یہ آج کی معروف ہے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ اپنے امر ربی سے یہ نافذ کرنا چاہ رہا ہے جیسا وعدہ کیا تھا اللہ نے خلافت کا. تو جب وہ کنتم خیر امت کو خروج کرایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس خروج کی ہوئی امت نے اپنی صلاحیتوں کو لگا کر انسانیت سے خوف بدل دیا، دین کا استحکام دے دیا، دنیا میں ایک ایسا دور دے دیا کہ انسانیت کی معراج ہو گئی کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر نکل رہا ہے تو لینے والا کوئی نہیں ہے. ایک بی بی وہ شام سے نکل رہی ہے حج کے ارادے سے، نوجوان ہے، زیور سے لدی ہوئی ہے، اکیلی ہے، شب تاریک ہے، راستہ طویل ہے، لیکن کوئی اس پر نگاہ بد ڈالنے والا نہیں ہے. یہ تھا وہ جو صلاحیت لگا دی ان خروج کرنے والوں نے، اور اس صلاحیت لگانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل میں انسانیت سے وہ تمام امراض نکال دیے جو اخلاقی اقدار کو خراب کر رہے تھے، انسانیت کو گھن کی طرح کھا رہے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا قاتلوا حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جیسا ڈاکٹر آپریشن کر کے جو ناسور کو کاٹ کر انسانیت کے اس جسم کو بچاتا ہے، تو اسی طرح اسلام ان ناسوروں کو کاٹ کر انسانیت کو اس عذاب سے، اس فتنے سے، اس پریشانی سے، اس مبتلا مرض سے نکالتا ہے اور رب کی طرف لے کے آ جاتا ہے، جو اس کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. اس کے غلام بنا کر کھڑا کر دیتا ہے تو مقصد حیات کو پا لیتا ہے. تو آج یہ وعدہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں سے، اے مومنوں تم اپنی صلاحیت لگا دو، اس پیغام حق کو لے کر انسانیت میں پہنچ جاؤ. تمہارے کو خروج کرا دیا گیا اس نسل انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے، اس نسل انسانیت کے امراض کے علاج کے لیے، اس نسل انسانیت کو اللہ کے دربار میں جھکانے کے لیے.
تم اپنی صلاحیت لگا دو. اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنوں کون ہے جو اللہ کے مددگار بنتے ہیں؟ اللہ کے مددگار بننے کا معنی یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کا جو امر نافذ کرنے کا ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کر لیا ہے دوبارہ اس زمین پر اپنی خلافت کے قیام کا، اسباب کو خود بنا رہا ہے، کن فیکون کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اب اس مراحل سے گزرنے میں آپ اپنی صلاحیتوں کو لگا دو تو آپ عمل صالح ہو جاؤ گے، صالحین میں شامل ہو جاؤ گے، امت خروج میں نکل جاؤ گے اور ڈیوٹی ادا کر دو گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. تو بابا آج بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. آپ نے فقراؤں کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، آپ قرآن کو عمل میں دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے امر سے واقف ہیں کہ اللہ زمین پر کیا کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے. اور کسی نے بھی جس کسی زمانے میں اللہ کے ارادے کے خلاف کھڑا ہوا، چاہے وہ کسی نے بھی بڑی قوت کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمرود کی قوت تھی، چاہے وہ شداد کی قوت تھی، چاہے وہ حامان کی قوت تھی، چاہے وہ فرعون کی قوت تھی، چاہے وہ ابو جہل والی قوت تھی، چاہے وہ کسریٰ کی قوت تھی، چاہے وہ برٹش کی قوت تھی، چاہے کسی زمانے میں کوئی بھی قوت تھی، اس کو ہم نے تاراج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہی دنیا کا دستور بنا دیا ہے کہ اس کے بالمقابل جو قوت آتی ہے وہ اس کو تاراج کر دیتا ہے. اسی لیے جو بھی خروج کیا گیا وجود ہے وہی امر ربی کو لے کر کھڑا ہے، وہی اس پروگرام کو لے کر کھڑا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہونے والے بچے ہیں ہر زمانے میں. تاریخ قرآن اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بحر سے سالم نکلے ہیں، وہ طوفان سے سالم نکلے ہیں، وہ پتھروں کی بارش سے سالم نکلے ہیں، وہ ہر قسم کی فتنہ و فساد سے سالم نکلے ہیں، کیونکہ تحیتہم یوم یلقون السلام کا وعدہ ان کے ساتھ ہے. سلامتی رہتی ہے ہیا حتی مطلع الفجر تک، جب تک کہ وہ وعدے زمین پر پورے نہیں ہو جاتے. یہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، باطل کے گھٹا توپ اندھیرے دفع نہیں ہو جاتے، حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا، امر کا نفاذ نہیں ہو جاتا، منکرات سے روک نہیں دیا جاتا، انسانیت کے مقام سے روشناس کے نہیں کرا دیا جاتا، اس کے اخلاقی امراض کا علاج نہیں کر دیا جاتا، اس کو رائے حق میں جھکا نہیں دیا جاتا، اس کو لقاء اللہ کرا نہیں دیا جاتا، اس وقت تک کہ اس جماعت کی سلامتی کا وعدہ لیا ہوا ہے. اور اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آل مانند نوح کی کشتی کے ہے، جو ساتھ ہوا سو بچ گیا. تو آج آل کھڑی ہے، نوح کی کشتی جو ہے یہ پیغام حق ہے، یہ خلافت کا قیام ہے، یہ ہے کشتی ہے، یہی ارادہ ہے اللہ کا، اس زمانے میں ہونے والا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. جو ساتھ دے گا آنے والے دور میں وہی سکندر کہلائے گا، وہی فاتح عالم کہلائے گا، وہی اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا، انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما ہوگا. تو برادران اسلام، آپ کو ان فقیروں کا پیغام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو لگا دو. اللہ کے پیغام جو امر ہے اس دور کا، معروف ہے اس دور کے لیے، اس کو عام کر دو. مخلوق خدا کو خدا سے ملانے کے لیے، مخلوق خدا کو خدا کے دربار میں جھکانے کے لیے، مخلوق خدا کو خدا کے پیغام کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیت لگا دو. تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ خلافت دے گا. اس جماعت کو، اس خروج کی ہوئی جماعت کو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہارے کو دوبارہ خلافت دے گا، کیونکہ تم نے اپنی صلاحیتیں لگا دی اس معروف کو زمین پر عام کرنے کے لیے، اس معروف کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے. ان کی ہر ایذا پر صبر کیا، ہر تکلیف کو آزمائش سمجھ کر برداشت کی، رب کی مرضی سمجھ کر برداشت کی، مولا تیری مرضی بولتے ہوئے برداشت کی. تو یہ ہے وہ نعمت جو اللہ تمہارے کو دے رہا ہے. اللہ دین کو استحکام کر دے رہا ہے. یہ ہے وہ نعمت، یہ ہے وہ عمل کا نتیجہ، یہ عمل کا ثمر جو آپ نے اس کی راہ میں لگائی، وہ اللہ آپ کو اس کا عطا کر رہا ہے. نعم البدل کہ دین کو استحکام کر رہا ہے. تنزل جو ہو رہا ہے، جو اس کی عزت اور آبرو کو تاراج کیا جا رہا ہے، آج کافر قوتیں مذاق بنا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کی جا رہی ہے. اسلام کے قوانین کی جو ببانگ دوہل
توہین کی جا رہی ہے، انسانیت کو تذلیل کی جا رہی ہے اور اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، مخلوق کے گرد جھکایا جا رہا ہے، حکم الہ واحد کی طرف لانا ہے۔ یہ ہے ڈیوٹی، اور جتنے ہیں ارباب من دون اللہ سے نکالنا ہے، اللہ کی طرف لانا ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف نہیں عن منکر، منکرات سے روکنا ہے، کہ پھر خواریت سے روکنا ہے، نفس پرستی سے روکنا ہے، اور ان کو جو ہے اللہ کے طرف لے کے آنا ہے کہ بابا یہ ہے معروف چیزیں، اس کو مان لو، یہ ہے منکرات جو آپ پڑے ہو نفس پرستی میں، اس سے ہٹ جاؤ، اخلاقی پستی میں گرے ہو، اس سے نکل جاؤ، یہ ارباب من دون اللہ کے گرد گھوم رہے ہو، اس سے ہٹ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ نہ آج کوئی سیاسی لیڈر تمہارے کو بچا سکتا ہے، امید کیا ان سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیون، ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ان کی، جہاں میں مثل عنکبوت ہے کمن ان کی، خوشا و قافلہ جس کی امیر کی ہو متا، تغیر مالکوتی و جذبہ بلند، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود اسے بیزار کرے، دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، ہے ملت بیضا امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ تو یہ ہے بابا آج پھر خواریت سے نکل جاؤ، پھر پرستی سے نکل جاؤ، سیاسی بٹیر بازی کے بٹیریوں سے نکل جاؤ، الہکم الہ واحد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے امر کی طرف آ جاؤ، اللہ کے معروف کی طرف جھک جاؤ، اللہ کے معروف کی طرف مخلوق کو جھکانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دو، اس راہ میں ہر آنے والی آزمائش پر صبر کرو، کیونکہ جو کہتا ہے کہ تو میرا اللہ ہے، جب اللہ کو تسلیم کر دیتا ہے، اللہ کے مشن کو مان لیتا ہے، تو پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہر نبی کی تاریخ، ہر ولی کی تاریخ، ہر خروج کی ہوئے جو وجود کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آزمائش کے طویل دور سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کسوٹی سے پرکھنا پڑتا ہے کہ کون یزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ کے معیارات کو پورا کر رہا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اشار و قربانی کی ہے اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے امر کو زمین پہ نفاذ کرنے کے لیے، مخلوق کو مخلوق خالق سے ملانے کے لیے ان کی ہر تکلیف پر صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اب اس دور میں استعانت طلب کرنا ہے اس سے، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اس وقت کو گزارنا ہے، پھر جا کر منزل پہ ہم پہنچیں گے۔ منزل قریب ہے، حالات بتا رہے ہیں، کافر قوتیں تشدد میں آ گئے ہیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔